بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ تیسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایٹمی ہتھیاروں سے ہوگی۔ روس کے 9,000 فوجی مار دیے، یوکرائن کے صدر کا دعویٰ۔ امریکہ نے پیوٹن سے فوری طور پر جنگ بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ روس کے خلاف یوکرائن کا خفیہ ہتھیار کون سا ہے؟ یوکرائن پر قبضہ روس کے لیے انتہائی مشکل ہوگا۔ برطانیہ۔ روس کے سب سے بڑے بینک نے یورپ میں کام روک دیا، ماسکو اسٹاک ایکسچینج بھی بند۔ تاج محل میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ کیسے گونج اٹھا؟ امریکی وفد کے دورہ تائیوان کے خلاف چائنا کا شدید رد عمل۔ برطانیہ میں کوئی عوام کا پیسہ چرا کر مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالتا، وزیر اعظم عمران خان۔ تحریک عدم اعتماد ہی عوام کے لیے اصل ریلیف ہوگا، شہباز شریف۔ مرتے وقت ہماری تمام زندگی ہمارے دماغ میں شاید ریوائنڈ ہو جاتی ہے، ایک تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس نے کہا ہے کہ اگر تیسری جنگ عظیم ہوئی تو اس میں جوہری ہتھیاروں کا استعمال ہوگا اور یہ تباہ کن ہوگی۔ اگر یوکرائن نے ایٹمی ہتھیار حاصل کر لیے تو روس کے لیے حقیقی خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ روس یوکرائن کو ایٹمی ہتھیار نہیں حاصل کرنے دے گا۔ روس نے گزشتہ روز یورپی یونین پر الزام لگایا تھا کہ وہ یوکرائن کو مہلک ہتھیار فراہم کر رہی ہے۔ روس یوکرائن کے عوام کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے تاکہ یوکرائنی عوام اپنی تقدیر کا خود فیصلہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرائنی صدر نے یہ کہہ کر جھوٹ بولا ہے کہ وہ یوکرائن کے خود مختاری پر بات کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس نہیں چاہتا کہ یوکرائن پر نیو نازی یہودی حکومت کریں۔ دوستو، یاد رہے کہ یوکرائنی صدر یہودی مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ یوکرائن کے صدر نے روسی حملے کے بعد سے اب تک 9,000 روسی فوجیوں کو مارے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرائن کے صدر کا کہنا تھا کہ روس کے یوکرائن پر حملے کے بعد سے اب تک 9,000 روسی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آور فوج کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ دیں، کیونکہ وہ جہاں بھی جائیں گے تباہ ہو جائیں گے اور انہیں ایک لمحے کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ یوکرائنی صدر نے کہا کہ حملہ آور روسی فوج کو یہاں نہ سکون ملے گا نہ کھانا۔ انہیں صرف یوکرائنی عوام کی جانب سے مزاحمت ملے گی، ایسی مزاحمت جو وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ ہم اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرائن کے عوام حملہ آور روسی فوجیوں کو بتا دیں کہ حب الوطنی کے ساتھ لڑی جانے والی جنگیں کیسی ہوتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف روس نے یوکرائن کی تباہ شدہ فوجی تنصیبات اور نقصانات سے متعلق اعداد و شمار پر مبنی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ایک ہفتہ پہلے شروع کیے گئے حملوں کے بعد سے اب تک یوکرائن اپنے 1,533 اثاثوں سے محروم ہو چکا ہے۔ یوکرائن کے 54 کمانڈ اینڈ کنٹرول پوسٹیں، 39 S-300 اور 52 ریڈار فضا میں گردش کرتے ہوئے 47 ایئر کرافٹ، جبکہ زمین پر موجود 13 طیاروں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ روسی افواج نے یوکرائن کے 484 ٹینک، 63 لانچ راکٹ سسٹم، 226 فوجی گاڑیاں اور 47 ڈرون بھی تباہ کیے ہیں۔ تاہم جاری کردہ رپورٹ میں روس کو ہونے والے نقصان سے متعلق اعداد و شمار نہیں بتائے گئے، لیکن روس نے پہلی مرتبہ یوکرائن جنگ میں ہلاک ہونے والے اپنے فوجیوں کی تفصیل بھی جاری کی ہے۔ روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرائن کی جنگ میں وطن کے لیے لڑتے ہوئے 498 فوجیوں نے جان کی قربانی دی ہے، جبکہ 1,597 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ نے روسی صدر پیوٹن سے یوکرائن میں فوری طور پر خون ریزی بند کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اور یوکرائن کی سرزمین سے فوجیوں کو واپس بلانے کا بھی مطالبہ کیا۔
امریکہ نے روس پر یہ بھی الزام لگایا ہے کہ وہ حملے کے بارے میں معلومات نشر کرنے کی صلاحیت کو روک کر آزاد خبر رساں اداروں تک رسائی کو روک کر میڈیا کی آزادی اور سچائی پر حملہ کر رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب روس کی جانب سے یوکرائن کے اہم شہروں پر حملوں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ روس نے یوکرائن کے شہر خیرسون پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ روس کے حملے کے بعد یہ پہلا بڑا شہر ہے جس کا کنٹرول اب روس کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ یوکرائنی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ روس قابض شہر کے تمام حصوں میں موجود ہے اور بہت خطرناک ہے۔ روس کے یوکرائن پر شدید حملوں پر امریکہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے کہا کہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں شہری ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے روس پر الزام عائد کیا کہ وہ عسکری اہداف کے علاوہ بھی اور مقامات کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ یوکرائن کی جنوب مشرقی بندرگاہ کے میئر نے ٹیلی گرام پر ویڈیو پیغام میں کہا کہ 7 دنوں سے جاری جنگ میں آج کا دن مشکل ترین اور سب سے ظالمانہ دن تھا۔ آج یہ ہم سب کو تباہ کرنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ روس کے حملے کے بعد سے ایک ہفتے میں 10 لاکھ شہری یوکرائن سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بدھ کو بھاری اکثریت سے ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں یوکرائن سے روس کے فوری طور پر انخلاء کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ 193 میں سے 141 رکن ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ چائنا، پاکستان اور انڈیا سمیت 35 ممالک غیر جانبدار رہے اور انہوں نے قرارداد کے حق یا مخالفت میں ووٹ نہیں دیا، جبکہ روس سمیت ایریٹریا، شام، شمالی کوریا اور بیلاروس نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ یوکرائن ترکی کے تیار کردہ ڈرونز بائر اختر کو اپنے کلیدی اور خفیہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بائر اختر کو روس کے حملے کے بعد یوکرائن تیزی سے حرکت میں لایا ہے۔ ان ڈرونز نے کئی حالیہ تنازعات، شام سے لیبیا اور قاراباغ تک اپنی قابلیت کا ثبوت دیا ہے۔ ترکی کے تیار کردہ ڈرون نسبتاً سستے اور مؤثر ہونے کے باعث ترکی اپنا یہ جدید ہتھیار دنیا کے تقریباً 15 ممالک میں فروخت کر رہا ہے۔ 11 ماہ کے دوران دفاعی شعبے میں ترکی کی مجموعی برآمدات کی مالیت 2.8 ارب امریکی ڈالر رہی۔ ان برآمدات میں سب سے زیادہ اور ریکارڈ اضافہ ترکی کے مسلح ڈرونز میں دیکھا گیا۔ یاد رہے دوستو کہ ترک ڈرون تقریباً 220 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے مسلسل 27 گھنٹے تک 18 سے 25 ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ یوکرائن پر قبضہ کرنا روس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ روس کو یوکرائن کے بڑے شہروں میں داخل ہونے کے لیے ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہوگا۔ یوکرائن کی مسلح افواج اور عام شہری دونوں ہی دشمن کی افواج کو ہر صورت اپنے ملک پر قبضے سے روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ برطانوی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یہ روس کی فوجی حکمت عملی ہے کہ بڑے شہری مراکز کو گھیرے میں لے لیا جائے اور اندھا دھند بمباری کی جائے اور پھر جو بچ جائے اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یوکرائن کا جغرافیائی حجم اور اس کی 44 ملین بڑی آبادی کے ہوتے ہوئے روس کے لیے قبضہ برقرار رکھنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے نیٹو کے نو فلائی زون کے نفاذ کے آپشن کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ روس کی جانب سے زون کی خلاف ورزی سے پیدا ہونے والی کوئی بھی جھڑپ پورے یورپ میں جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ روس کے سب سے بڑے بینک سبر بینک نے یورپی مارکیٹس کو خیر باد کہنے کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ وہاں موجود اس کی ذیلی کمپنیاں اور شاخوں سے بڑی تعداد میں کیش نکالا جا رہا ہے۔ بینک کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ذیلی یورپی شاخوں کو کیش فراہم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تاہم ان کے اثاثہ جات اور سرمایہ کو ملا کر اس کے پاس اپنے تمام تر صارفین کو مکمل ادائیگیوں کی صلاحیت موجود ہے۔ دوستو، گزشتہ روز بینک کی یورپی شاخ کو یورپی مرکزی بینک کی جانب سے بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا، کیونکہ انہیں رن آن ڈپازٹ یعنی صارفین کی جانب سے کیش کے مطالبے کا سامنا تھا۔
دوسری جانب روس کے مرکزی بینک کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ماسکو سٹاک مارکیٹ بند رہے گی۔ واضح رہے دوستوں کہ یوکرائن پر روسی حملے کے بعد روس کی کرنسی روبل انتہائی کم سطح یعنی 40% تک گر چکی ہے، اور بیرون ملک لسٹڈ روسی کمپنیوں کے حصص کی قیمت بھی تیزی سے نیچے آ چکی ہے۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے عرس کے موقع پر تاج محل پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ مغل شہنشاہ شاہ جہاں کا 3 روزہ عرس جاری ہے۔ اس موقع پر تاج محل کے مرکزی گنبد کے نیچے تہہ خانے میں واقع ممتاز اور شاہ جہاں کی قبروں کو کھول دیا گیا تھا، جبکہ اس دوران سیاحوں کا داخلہ مفت رکھا گیا تھا۔ افراتفری کا ماحول اس وقت پیدا ہوا جب ایک شخص نے پاکستان کے حق میں نعرے بلند کر دیے۔ ہجوم میں موجود ایک شخص نے زوردار آواز میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیے، جس پر وہاں موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے اس شخص پر ظالمانہ انداز میں تشدد کیا۔ یہ واقعہ منگل کی شام عرس کے موقع پر اس وقت پیش آیا جب تاج محل میں مفت داخلے کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم موجود تھا، اور تاج محل کے مشرقی اور مغربی دروازوں پر لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ امریکی محکمہ دفاع کے سربراہان کا ایک وفد گزشتہ رات تائیوان پہنچا۔ اس دورے کی نوعیت کے حوالے سے چائنا کی جانب سے سخت احتجاج سامنے آیا ہے۔ یہ دورہ ایسے وقت کیا جا رہا ہے جب یوکرائن پر روسی حملے کے تناظر میں تائیوان سے متعلق چائنا کے جغرافیائی اور سیاسی عزائم کے حوالے سے ایک بار پھر خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ وفد امریکی صدر جو بائیڈن نے بھیجا تھا، جس میں سابق صدر جارج ڈبلیو بش اور باراک اوباما دور کے سابق دفاعی عہدیدار شامل تھے۔ چین کی ناراضگی کے باوجود تائیوان نے اس دورے کا یہ کہہ کر خیر مقدم کیا کہ اس سے مختلف شعبوں میں تائیوان اور امریکی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا۔ چائنا کا دعویٰ ہے کہ تائیوان اس کا حصہ ہے، اور چائنا امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں تائیوان کو سب سے حساس اور اہم مسئلے کے طور پر دیکھتا ہے، اور تائیوان حکومت کے ساتھ امریکی رابطوں پر احتجاج کرتا آیا ہے۔ چائنا کا کہنا تھا کہ امریکہ جسے بھی تائیوان کی حمایت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بھیجے گا وہ ناکام ہو کر رہے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قانون کی حکمرانی قائم کرنا جہاد ہے، کیونکہ آپ کا مقابلہ مافیا سے ہے۔ برے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، جبکہ بڑا لیڈر لوگوں کو یکجا کرتا ہے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہوگا کہ آخر کیوں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنا چاہیے۔ میں اسلامی اسکالر تو نہیں، محض اپنے تجربے کی بنیاد پر دین کی طرف آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے انصاف کے اصولوں پر مدینہ کی ریاست بنائی، اور ہمارے پاس جنگ بدر، آپ کی آمد، وصال اور ہجرت کے بارے میں سب پتہ ہے، سب تاریخ کا حصہ ہے۔ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھی تو میری زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ حق کا راستہ آسان نہیں، مشکلات سے بھرپور ہے۔ برطانیہ کی سوسائٹی ہم سے بہت آگے ہے، ان کی اخلاقیات ہم سے بہت بہتر ہیں۔ وہاں ممکن نہیں کہ کوئی عوام کا پیسہ چرائے اور مقصود چپڑاسی کے نام پر اکاؤنٹ میں ڈال دے۔ یہاں چوروں پر پھول پھینکے جا رہے ہیں، ایک بندہ جھوٹ بول کر باہر بھاگا ہوا ہے، جبکہ وکلا کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف پر سے پابندی ختم کرو اور انہیں ایک بار پھر الیکشن لڑنے کی اجازت دو۔ یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں خواتین سے زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ شرم کے سبب ایسے واقعات رپورٹ ہی نہیں ہو رہے، فیملیز پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام کے لیے اصل ریلیف ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینا ہے اور پی ڈی ایل اور بجلی کی قیمتوں میں ماہانہ 4 روپے سے زائد اضافہ واپس لینے کا اعلان کیا جائے۔
ڈر ہے کہ 10 روپے کا سیاسی ریلیف آنے والے دنوں میں ہر شہری کو سینکڑوں روپے مہنگائی کی صورت میں ادا کرنے پڑ سکتے ہیں۔ 3 سال میں موجودہ حکومت نے گندم، آٹا، چینی، بجلی کی قیمتوں میں 100% اضافہ کیا اور تاریخ میں کبھی اتنا اضافہ نہیں دیکھا گیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایک طرف مہنگائی کے ستائے عوام اور دوسری طرف لٹیرے حکمران ہیں۔ ملک میں پیٹرولیم بحران کی دہائیاں جاری ہیں۔ حکومت پیٹرولیم بحران پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ اس سال مالی سال میں تاریخ کا بلند ترین تجارتی خسارہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ رقم کہاں سے آئے گی؟ سائنسدانوں نے ایک مرتے ہوئے شخص کی دماغی سرگرمیوں کا تجزیہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ شاید موت کی آغوش میں جاتے وقت زندگی بھر کی یادیں بہت تیزی سے دماغ میں ریوائنڈ ہو جاتی ہیں۔ یہ اتفاقیہ تحقیق اس وقت ہوئی جب 87 سال کا ایک مریض ہاسپٹل لایا گیا جسے مرگی کے شدید دورے پڑ رہے تھے۔ مریض کی جان بچانے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں نے ایک EEG آلہ بھی اس کے سر سے منسلک کر دیا تاکہ اس کی دماغی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھی جا سکے۔ ہاسپٹل کا عملہ اس مریض کی جان نہیں بچا سکا کیونکہ اسے اچانک دل کا دورہ بھی پڑ گیا تھا، لیکن EEG آلے نے اسی دوران کئی گھنٹے تک اس کی دماغی سرگرمیاں بھی تفصیل سے ریکارڈ کر لیں۔ ان میں وہ 15 منٹ بھی شامل تھے جب مریض کے دل کی دھڑکنیں رک رہی تھیں اور اس کا دماغ بھی زندہ رہنے کے لیے آخری جدوجہد کر رہا تھا۔ ڈاکٹروں کی ایک عالمی ٹیم نے بہت باریک بینی سے اس مریض کے آخری چند منٹوں میں EEG ریکارڈنگ کا باریک بینی سے جائزہ لیا۔ اس تجزیے سے معلوم ہوا کہ مرتے وقت اس شخص کے دماغ میں کئی طرح کی سرگرمیاں ایک ساتھ جاری تھیں، تاہم ان میں ایک گیما آسیلیشن کہلانے والی دماغی سرگرمیاں سب سے زیادہ تھی جو بطور خاص کوئی واقعہ یاد کرتے یا خواب دیکھتے دوران پیدا ہوتی ہیں۔ مرتے ہوئے شخص کے دماغ میں انہی اضافی گیما سرگرمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنسدانوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ شاید موت سے ذرا پہلے ہمارا دماغ پوری زندگی میں جمع کی گئی یادوں کو بہت تیزی سے صرف چند منٹ میں گنگالنے کی کوشش کرتا ہے۔ مرنے سے ذرا پہلے ہمارا دماغ اپنی اہم ترین یادوں کو ایک بار پھر سے تیزی سے تازہ کرتا ہے۔ ریسرچ جرنل فرنٹیئر ان ایجنگ نیورو سائنس کے تازہ میگزین میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں ڈاکٹرز نے واضح کیا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کی پہلی تحقیق ہے۔ دوستو، انسان کو ہر روز ورزش کرنی چاہیے جس سے جسم صحت یاب رہتا ہے، لیکن ورزش کے دوران ایسی غلطی کبھی نہ کریں جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو۔ لندن میں ورزش کرتی ہوئی خاتون نے ایسی ہی غلطی کی کہ اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑ گئے۔ برطانیہ میں ایک خاتون ورزش کرتے اچانک نیچے گری اور ہاسپٹل پہنچتے ہی دم توڑ گئی۔ خاتون کیئر ورکر کے طور پر رات کی شفٹ میں بھی کام کرتی تھی۔ اس دن وہ نائٹ شفٹ کر کے آئی تو سونے کے لیے بستر پر گئی، لیکن نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ ورک آؤٹ یعنی ورزش کرنے چلی گئی۔ خاتون ایکسرسائز مشین پر ورزش کر رہی تھی اور ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہی تھی، جس سے اچانک اس نے بیلنس کھو دیا اور نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی، جس کے بعد اس کے شوہر نے ہاسپٹل پہنچایا جہاں وہ پہنچتے ہی دم توڑ گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ خاتون کی موت دماغ کی نس پھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق نائٹ شفٹ کر کے آنے کے بعد انہوں نے نیند پوری نہیں کی اور ورزش شروع کر دی، جس پر خاتون کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ امریکہ کے حالیہ صدر جن کا نام جو بائیڈن ہے، یہ امریکی صدر بننے کے بعد جب کسی دورے پر روانہ ہو رہے تھے تو بہت ہی پھرتیلے طریقے سے جہاز کی سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک یا دو سیڑھیاں چڑھنے کے بعد لڑکھڑائے اور گر گئے، جس پر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال تو لیا مگر پھر سے تیزی میں چڑھنے لگے تو دھڑم سے گر گئے۔ یہی کچھ ایک مرتبہ پھر ہوا، یعنی کہ امریکی صدر جو بائیڈن ایک ہی دن میں 3 مرتبہ سیڑھیوں سے گرے۔ اس کے بعد جہاز کی سیڑھیوں کے ساتھ ریلنگ کو پکڑ کر اوپر تو چڑھ گئے مگر انہیں چوٹ بہت زیادہ لگی، جس کے باعث لڑکھڑاتے ہوئے جہاز کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے گرنے کی ویڈیو دنیا بھر میں بے حد مقبول ہوئی۔ یہ حادثہ ان کے ساتھ 19 مارچ سن 2021 کو پیش آیا۔
وزیر اعظم۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔